الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ البقرہ اس دی ابتدائی آیات تلاوت کیتیاں نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، اے او عظمت علی کتاب ہے جس دے اندر شک دی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، اس کتاب تو پرہیزگار لوگ ہدایت حاصل کردے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پرہیزگاراں دیاں اللہ کریم نے اگے نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ پرہیزگار شخص کون ہوندا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جیڑا بغیر ویکھیوں ایمان لے وے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ہے وے، انہیں مطالبہ نہیں کیتا مینوں وکھاؤ قوم موسیٰ دی طرح۔ ایمان لیندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ہیں نے، انہیں بغیر ویکھیوں ایمان لے آندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دوزخ ہے نے، انہیں بغیر ویکھیوں ایمان لے آندا ہے۔ پل صراط تے میزان تے دیگر جتنے معاملات نے انہیں یہ ویکھے نہیں، اس نے ایمان لیندہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے پرہیزگار شخص کی پہلی نشانی ہے بغیر ویکھیوں ایمان لے آئے گا۔ سبحان اللہ، اگلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سبحان اللہ، پرہیزگار لوگ نمازاں بھی قائم کرن دے۔ سبحان اللہ، بے شک، اگلی نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پرہیزگار لوگ رب فرماندا ہے جو کچھ اسی انہاں نو عطا کیتا ہے اس وچوں خرچ بھی کرن گے۔ اگے اور بھی نشانیاں نے لیکن ساڈا موضوع دے متعلق اتنا حصہ ہی ہے۔ رب فرماندا ہے اساں جو کچھ عطا کیتا ہے اس وچوں خرچ کرن گے۔ حضرت ابو منصور ماتریدی، حضرت امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی قرآن پاک دی تفسیر وچ بیان فرمایا وے، تاویلات و اہل سنہ آپ دی تفسیر دا نام ہے۔ آپ فرماندے نے کہ رب نے انسان نو جسم سلامت عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بعض بندے سمجھتے ہیں جی کہ رب نے جو عطا کیتا وہ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ صرف جو مال و دولت ملیا اس وچوں خرچ کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے وہ بھی خرچ کرنا ہے، لیکن رب نے تینوں جسم سلامت عطا کیتا ہے، سبحان اللہ، اس نو رب دی اطاعت وچ خرچ کر، سبحان اللہ، رب دی نافرمانی تو دور رہ۔ بہرحال پرہیزگار بندے دی نشانی ہے یقیمون الصلاۃ، سبحان اللہ، نمازاں قائم کردے نے۔ ساڈا سلسلہ چل رہا سی نماز دا طریقہ احادیث طیبات دی روشنی وچ پہنچ چکے ہاں سی کہ مقتدی سورت فاتحہ یا کوئی دوسری سورت امام ظاہر موجود ہے، امام دی موجودگی چ تلاوت نہیں کرے گا، خاموش رہے گا۔ کل قرآن پاک دی آیت اور دو احادیث طیبات تواڈے سامنے ذکر کیتیاں نے۔ کچھ لوگ او اے کہندے نے جی سورت فاتحہ بھی پڑھنا فرض ہے ہر بندے واسطے، چاہے وہ مقتدی ہے چاہے امام ہے، نال کوئی سورت ملانا یعنی امام دے پیچھے قرات کرنا واجب وہ سمجھدے نے۔ وہ اس مسئلے نو نام دیندے نے قرات خلف الامام، امام دے پیچھے پڑھنا۔ انہاں کولوں سوال ہے کہ جیڑا بندہ رکوع دے اندر امام نو پاندا ہے، پچھو لیٹ آندا ہے، اون امام دے نال مل گیا رکوع دے اندر،
امام دے نال مل گیا رکوع دے اندر رکوع دے اندر آیا اس نے جڑی رکعت دے رکوع وچ امام نال شامل ہویا وے او رکعت اس نے پا لیے یا انہوں دوبارہ پڑھنی پوے دی؟ سوال بزرگوں کر رہے ہیں اس بندے نو کہ او بندہ رکعت پا چکیا ہے یا دوبارہ پڑھے گا؟ اگر کہیں رکعت پا چکیا ہے تو پھر انہوں دا اپنی دتیاں ہوئی دلیلاں اور نظریہ ہی کمزور ہو جاندہ ہے۔ انہوں دے نزدیک تے سورت فاتحہ اور نال سورت پڑھنا مقتدی واسطے بھی ضروری سی، تو مقتدی تے ظاہر انہوں پڑھیاں ہی نہیں چیزاں تے سیدھا رکوع وچ مل گیا، تو جے کہنا ضروری نہیں تو پھر جھگڑا کس چیز دا کر دینے؟ اور حقیقی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسے رکعت دے رکوع وچ امام نال مل جاندہ ہے تو اس نے پوری رکعت پا لیے، اور اس دی دلیل ساڈے کولے کی موجود ہے؟ سب نالوں پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمانے عالی شان، کیونکہ صحابی اپنی طرفوں کوئی گل نہیں کہندے، انہاں جو نبی کریم علیہ السلام دا طریقہ دیکھیا ہوندا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کو سنیا ہوندا ہے یا نبی کریم دا فرمان کسی ہوری کو سنیا ہوندا ہے اسے نو اگے بیان فرماندے نے اور اسے دے مطابق عمل کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ من لم یدرک الامام رکوعا لم یدرک تلک الرکعۃ اخرجہ البہقی۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ آپ فرماندے نے جس بندے نے امام نو رکوع وچ نہیں پایا، امام رکوع تو اٹھ گیا ہے مطلب قوما وچ جس وقت سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھی دا، یا امام رکوع سجدے وچ چلا گیا وے، یا فرماندے نے رکوع اگر امام نال نہیں نہ پا سکیا لم یدرک تلک الرکعہ، اس بندے نے اور رکعت بھی نہیں پائی۔ مطلب کی کہ اگر رکوع پا لیندا تے رکعت انہوں مل جاندی، تے اتھوں یہی چیز ثابت ہوندی ہے کہ او مقتدی تے سورت فاتحہ اور نال کوئی سورت پڑھنا نہیں جائز، بلکہ اس واسطے افضل اور یہی طریقہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جدن قرآن پڑھیا جائے غور نال سنو تے خاموش رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اور اس دی سند تے میں کل بھی ایک بندے دا نام ذکر کیتا سی ناصر الدین البانی، انہاں دا بہت بڑا عرب دے اندر عالم ہویا وے، وہ ہر حدیث نو جڑا نا بڑی گہرائی وچ اپنی طرف جاندہ، حالانکہ کچھ صحیح حدیثاں بھی انہیں ضعیف کہہ دیتا سی کہ کمزور نے، لیکن اس نے بھی اس فرمان نو کیا وے صحیح ہن، کیا فرمان حضرت امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بالکل صحیح درجے تے پہنچدا وے، لہذا اس نو بھی تسلیم کریے تے ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ جنہیں امام نال رکوع وچ شامل ہو چکیا وے اس نے رکعت نو حاصل کر لیا ہے، اور اس بندے تے لازم نہیں سورت فاتحہ اور کوئی نال سورت پڑھ لے۔ اور اس دے نال نال اگلی چیز اے وے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سی اذا جیتا اے بندے جدن تو آویں والامام راکعون، امام رکوع وچ ہوے، فوضعت یدیک علی رکبتیک قبل ان ترجع فقد ادرکت۔ آپ فرماندے نے کہ اگر تو آویں تے امام رکوع وچ ہوے تے تو اپنے ہتھاں نو گھٹنیاں تک لے کے جا کے رکھ دویں، مطلب امام یہ رکوع وچ تم ہی اتنی دیر وچ رکوع وچ پہنچ چکے ہیں، امام یہ سر نہیں اٹھایا، کیا فرماندے نے تو او رکعت پا لئیے، تے جے امام تے رکوع وچ سی تو ملن دی کوشش کیتی ہے لیکن یہ تیرے ہاتھ گھٹنیاں تک نہیں گئے، امام اس تو پہلے ہی کھڑا ہو گیا، پھر تو رکعت نہیں پائی۔ مختصر اس فرمان تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فرمان تو بھی ثابت ہوندہ ہے کہ اس بندے نے رکعت پا لئیے۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما او صحابی رسول نے جڑے نبی کریم علیہ السلام دی ہر سنت اور ہر فعل اور ہر کم تے اتنا عمل کرن وچ حریص سن، آپ تو زیادہ کوئی حریص نہیں سی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس دے اندر نقل فرمایا وے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کتنے حریص سن کہ نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک سفر وچ گئے، رستے تو گزردیاں ایک درخت جھکیا ہویا سی زیادہ، نبی کریم علیہ السلام اور دیگر صحابہ اپنی اپنی سواریاں تے موجود سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت ظاہر زمین دی طرف زیادہ جھکیا سی، اپنا سر انور بھی نیچے کر لیا اور اتھوں گزار لی سواری، دیگر صحابہ بھی ظاہر اسی طرح کیتا۔ حضور علیہ السلام دا ظاہری وصال ہو گیا ہے، بعد وچ کدھرے پھر اسے سفر تے جانا ہویا صحابہ دا، نال حضرت عبداللہ ابن عمر بھی سن۔ جس وقت وہ مقام آیا نا تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جتنی دیر اتنے حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور جھکایا سی، انہاں بھی پھر دوبارہ جھکایا، سبحان اللہ، لیکن جدن ہون آئے سن تے درخت موجود کوئی نہیں سی، درخت موجود نہیں سی۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے عبداللہ ابن عمر تساں کام کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے سر جھکایا سی۔ صحابہ نے عرض کی اسی بھی ادھر نال سن، لیکن ادھر درخت زیادہ جھکیا سی تے سواری نو گزارنا آسانی نال سی، آج تے اتنے درخت ہی موجود نہیں۔ آپ فرمایا مینوں اے نہیں پتا وجہ کی ہے، مینوں اے پتا رسول اللہ نے اتنے اے کام کیتا تے میں کرنا ہے، سبحان اللہ، اتنے حریص سن۔ نمبر 2، آپ دا معمول ہوندا سی کہ صحابہ کرام کولوں پوچھدے سی نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی دے کس کس جگہ تے کھڑے ہو کے نفل ادا فرمائے نے یا کوئی اور نماز ادا فرمائی ہے؟ اگر کوئی صحابی کہندا نا اس جگہ تے بھی نبی کریم علیہ السلام نے نفل پڑھے سن، اسے جگہ تے کھڑے ہو کے حضور دی پیروی واسطے سنت عمل کرنے واسطے نفل پڑھدے سن، اتنے حریص سن۔ تے اے انہاں دا فرمان ہے جس بندے نے اپنے دوواں ہتھاں نو گھٹنیاں تے رکھ لیا، رکوع دے اندر اے امام موجود سی، امام نے سر نہیں اٹھایا، اس بندے نے رکعت نو پا لیا وے۔ اور اس تو اگلا سوال انہاں بندیاں تے ایک اور ہے کہ اگر کوئی بندہ امام نال شامل ہویا وے، مثلا فجر دی نماز یا مغرب یا عشاء دی نماز وچ امام ظاہر اونچی آواز نال پڑھ رہا وے، امام پہنچ چکیا وے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے امام پڑھنا ہے، اس بندے نے ہن امام نال شمولیت کیتی ہے۔ یہ اگر اپنی قرات شروع کردا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اگے ہوندا کی ہے کہ امام نے تے ظاہر ولا الضالین کہہ دیتا ہے، ہن اے بندہ درمیان ہی آ گیا وے، اے تے یہ اپنی پچھوں تلاوت کر رہا وے، اے تلاوت کر رہا ہے۔ حدیث پاک دے حکم ہے وے کہ جدن امام ولا الضالین کہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فقولوا آمین، تے مقتدیو تسی آمین کہنا ہے۔ انہیں اگر آمین کہندا ہے تے اپنی تلاوت درمیانی چھٹ دیے، تے جے آمین نہیں کہندا اے اس تے عمل کردا کہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھدا جا رہا ہے تے آمین نہیں کہہ سکدا، نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تے ادھروں عمل نہیں کر سکدا، انہیں بندہ درمیانی کی کرے گا؟ یہ سانوں بھی چیز سمجھاوے۔ مطلب یہ آ جا کہ اس نے خاموشی اختیار رکھنی سی، جس ویلے امام نے ولا الضالین پڑھ لینا ہے تو اس نے آمین کہنا سی، اور وہ بھی آہستہ، کیونکہ پہلے میں حدیث پاک ذکر کر چکیا، نبی کریم علیہ السلام 5 چیزاں دے بارے حکم فرمایا کہ آہستہ پڑھیاں جان دیاں۔ وہ 5 چیزاں کہڑیاں نے؟ ثنا، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد، یہ آہستہ آواز وچ کیا جائے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا مسئلہ یہ ذکر کیتا جائے گا کہ 3 نمازیں تے ظاہر امام اونچی آواز نال پڑھدا ہے، او دے تے پتہ امام پڑھ رہا ہے تے مقتدی خاموش ہونا ہے، تے جڑیاں 2 نمازاں نے ظہر اور عصر، او دے تے امام نے سری یعنی آہستہ آواز رکھی ہوندی ہے، پھر مقتدی واسطے کی حکم ہے؟ پھر بھی انہیں خاموش رہنا ہے یا
پھر وہ اپنی پڑھ سکتا وے سورت فاتحہ یا کوئی نال سورت، وہ انشاءاللہ کل تو حدیث پاک اس دی ذکر کیتی جائے گی۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔